اسلامی سال 1447 ہجری آج یکم محرم الحرام سے ہو چکا ہے۔ زندہ قومیں اپنے معاملات کسی نہ کسی تاریخ کے ساتھ متعین کر کے ان کو آگے لے کر چلتی ہیں۔ کبھی ان چیزوں کو بادشاہوں کے عروج اور زوال کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے اور کبھی کسی خاص واقعے کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ ایسا کہ ہندوؤں نے بیت المقدس کی ویرانی کو لے کر وہاں سے اپنے سال کا آغاز کیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے پر وہاں سے اپنا سال کا آغاز کیا، اور عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے ابرہہ کا واقعہ جو مکہ کی سرزمین پہ پیش آیا وہاں سے اپنے معاملات کو، تاریخ کو یاد رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہم مسلمان اپنے سال کا آغاز ہجری یعنی محرم کے مہینے سے کیوں کرتے ہیں؟ ہجری سال کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 17 ہجری تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو مشورے کے لیے طلب کیا، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ہجرت کے واقعہ سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس اسلامی سال کا آغاز جو ہے یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، تو وہاں سے یکم ہجری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مشورہ دیا۔ وہ مشورہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 12 مہینوں کے نام تو ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے پھر 4 حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر کیا، لیکن اس سال کا آغاز کس مہینے سے ہونا ہے؟ لیکن قرآن نے اسلامی سال کا آغاز جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ یکم محرم الحرام سے کیا جائے۔ تو ہجری سال کا آغاز یہ حضرت علی المرتضیٰ کے مشورے سے ہوا، اور محرم کے مہینے کی جو ابتدا ہے یعنی کہاں سے شروع ہونا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے پایہ تکمیل تک پہنچا، اور آج 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت یہ اسلامی سال ہمارے لیے اور آپ کے لیے امن اور سلامتی والا بنائے۔